الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی دو صفات یا دو نام اکٹھے استعمال ہوئے ہیں انہ غفور شکور، اور یہ دونوں نام قرآن حکیم میں 3 بار اسی طرح اکٹھے استعمال ہوئے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی غفور ہے اور شکور ہے۔ غفور اللہ رب العزت کا نام ہے، اور اس نام کے اندر جو صفت ہے وہ انتہائی کامل و اکمل ہے، جس کا معنی وہ بہت ہی بخشنے والا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی بہت بڑا قدردان، اپنے بندوں کے اعمال کی بڑی قدر کرنے والا۔ تو یہ دونوں نام باکمال ہیں، کامل و اکمل ہیں، اس کے سارے نام، سارے کام اور ساری صفات کمال ہی کمال ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے 2 نام کہیں اکٹھے آ جائیں تو وہاں ایک تیسرا کمال حاصل ہوتا ہے۔ غفور بھی کمال ہے اور شکور بھی کمال ہے، اور غفور اور شکور کے جمع ہونے سے ایک تیسرا کمال سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندہ جو بھی نیکیاں کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہوتی ہے، اور یقیناً ہوتی ہے، تو اللہ تعالی
اس کوتاہی کو معاف کر دینے والا ہے، اور باقی جو عمل صالح ہے اس کی قدر کرنے والا ہے۔ تو جو بھی انسان نیکی انجام دیتا ہے اس میں یہ دو پہلو موجود ہوتے ہیں، ایک کمی کوتاہی کا اور دوسرا اس نیکی کو انجام دینے کا۔ تو کمی کوتاہی کے لیے وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور جو عمل صالح انجام دیا گیا اس کے لیے شکور ہے اور بڑا قدردان ہے۔ ہر انسان اس کے اندر دونوں جذبے موجود ہوتے ہیں، دونوں قوتیں، ایک گناہ کی قوت اور دوسرا عمل صالح انجام دینے کی قوت۔ تو اللہ تعالیٰ غفور اور شکور ہے، گناہوں کو یکسر معاف کرنے والا اور نیک اعمال کی قدر کرنے والا۔ ان دونوں صفات کا اکٹھا ہونا بہت سے مقامات سے ثابت ہوتا ہے، جس میں ایک حدیث مسند احمد وغیرہ کی، ایک فاحشہ عورت کے کردار کا ذکر ہے، جسے پیاس لگی تو اس نے کنویں سے پانی پی لیا، اور جب پانی پی کر باہر اتری تو ایک کتے کو کنویں کی گیلی مٹی چاٹتے ہوئے دیکھا، جس سے وہ سمجھی کہ یہ بھی پیاسا ہے۔ اب اسے وہ پانی پلانے کے جتن کرنے لگی اور کوئی حیلہ سجھائی نہ دیا، بالآخر اپنا جوتا اتارا اور اپنے دوپٹے سے باندھ کر اس کو لٹکایا کنویں کے اندر، اور پانی نکال کے کتے کو پلا دیا۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ فاحشہ عورت تھی، بد کردار تھی، اور دوسرا یہ نیکی انجام دے گئی۔ اللہ رب العزت نے جو غفور اور شکور ہے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے، اور اس کے اس ایک ہی عمل کو اتنی قدر بخشی کہ اس کے لیے جنت کے داخلے کا فیصلہ فرما دیا، اور اس کی پوری جو بقیہ زندگی ہے اسے منہج تقوی پر قائم کر دیا۔ یہ ایک نیکی تھی جو وہ انجام دے گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نیکی کے ساتھ ساتھ اس کا ایک قلبی عمل بھی شامل تھا، اور وہ اس کا اخلاص تھا۔ اس عمل میں ریاکاری نہیں تھی، کیونکہ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، وہ خاتون تنہا تھی اور کتا بھی اکیلا تھا، اور اس کے اس عمل کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کوئی دیکھنے والا ہوتا تو شاید ریاکاری کی سوچ پیدا ہو جاتی، مگر اس کا یہ عمل مبنی بر اخلاص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا کہ انہ غفور شکور، بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ اس عورت کے سارے گناہ بخش دیے اور اس نیکی کی ایسی قدر کی کہ اس کے لیے جنت کے داخلے کا فیصلہ فرما دیا، اور اس کی باقی ساری زندگی کو تقوی کے منہج پر قائم کر دیا۔ وہ خاتون اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پرہیزگار بن گئی، متقی بن گئی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی بن گئی۔ یہ اس کی قدردانی ہے۔ تو انہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خوب گناہوں کو بخشنے والا ہے اور خوب خوب بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، ایک شخص کو میں نے جنت میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا، قطع شجرۃ عن الطریق، اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے راستے سے ایک درخت کو کاٹا تھا جو لوگوں کی اذیت کا سبب بن سکتا تھا، تو لوگوں کے لیے راحت کا ایک سامان اس نے پیدا کیا۔ یہاں بھی اس کا اخلاص موجود اور قائم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیا، تو یقیناً یہ مقام جو ہے انہ غفور شکور کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور نیک اعمال کی قدر کرنے والا ہے، یہ ایک بہت بڑی تسلی کا سامان ہے بندوں کے لیے کہ ہمارا رب رحمان جو ہے وہ غفور اور شکور ہے۔ اور انسان کی زندگی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک گناہ اور معصیت والی حیثیت ہے اور دوسرا نیک عمل کی حیثیت ہے۔ ہمیں گناہوں کی بخشش چاہیے اور نیک عمل کی قبولیت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو مختار کل ہے اور بڑی بے پرواہ ذات ہے، یہ خوف ہمیشہ بندے کا قائم رہتا ہے کہ اعمال تو انجام دے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ یہ خوف صحابہ کے اندر بھی موجود تھا کہ عمل تو انجام دے رہے ہیں مگر وہ خالق اور مالک ان اعمال کو قبول فرما رہا ہے یا نہیں فرما رہا۔ اصل جو عمل کی روح ہے وہ عند اللہ قبولیت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قبول عمل کی کسی کو خبر نہیں دی، لیکن قبول عمل کی شرائط بیان کر دی ہیں کہ اگر فلاں فلاں کام کرو گے تو تمہارا عمل میں قبول کر لوں گا، اور صرف قبول نہیں کروں گا بلکہ اس کی قدر بھی کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک بندہ ایک کھجور صدقہ کر کے بھول جاتا ہے اور یأخذہ اللہ بیمینہ، اللہ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بندے کی عمل کی قدر کیا ہوگی کہ جو کھجور اس نے صدقہ دیا، اتنا معمولی صدقہ کہ جسے وہ دے کر بھول چکا ہے مگر وہ خالق کائنات کے دائیں ہاتھ میں موجود ہے۔ یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اور اللہ اس کھجور کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ جیسے وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، کھجور بھی بڑھتی رہتی ہے، مگر جانور کے بچے کی ایک حد ہے جہاں پہنچ کر وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کھجور قیامت تک بڑھتی رہے گی، حتیٰ تصیر مثل جبل، حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی یہ کھجور احد پہاڑ کے برابر اس کے حسنات کے میزان میں پڑی ہوگی۔ یہ اس کی قدردانی ہے کہ بندے کی چھوٹی سی نیکی کو اتنا بڑا صلہ بخشا، اتنی پذیرائی عطا فرما دی کہ ایک ذرہ کی مقدار کی نیکی پہاڑ بن چکی ہے اور اس کے نیکیوں کے پلڑے کے بوجھل ہونے کا سبب بن چکی ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت کی ان دونوں صفات کو سامنے رکھیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا خوف بھی ہو، گناہوں کی ہیبت کا ڈر بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو دو کام کرتا رہے، جب بھی پکارے مجھے پکارے، کسی قبر یا درگاہ کو نہ پکارے، مجھے پکارے، ورجوتنی، اور جب بھی امیدیں وابستہ کرے میرے ساتھ کرے، اس وقت تک میں بھی یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تیرے سارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ انہ غفور شکور، بڑا بخشنے والا ہے وہ۔ بس تو نے یہ دو کام کرنے سچے عقیدے کے ساتھ، ایک سچی معرفت کے ساتھ کہ تیرا عقیدہ ہو کہ اللہ ہی کو پکارنا، کسی اور کو نہیں، اور عمدن اللہ ہی کو پکارتا رہے، اور تیرا یہ عقیدہ ہو کہ امیدیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم کرنی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں، اور عملاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی امیدیں وابستہ رکھے
تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تیرے سارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ الا ما کان منک، جیسے بھی گناہ ہوں، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی گناہ میرے لیے بڑا نہیں ہے، ہر گناہ کو بخشنا آسان ہے، بلکہ یابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک الا ما کان منک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اور پھر تو ایک دفعہ میرے پاس آ جائے، سچے دل سے استغفار کر لے، تو تیری ایک بار کے استغفار سے تیرے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انہ غفور شکور، بڑا بخشنے والا ہے وہ، اور بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے، ایسا قدردان ہے کہ عمل میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو، بشرطے کہ اس کا تعلق عقیدے سے نہ ہو اور نماز یا عمل کے فرائض سے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کمی کوتاہی کو دور کرنے والا، اس کو معاف کر دینے والا اور اس عمل کو قبول کر لینے والا ہے۔ اس کے مظاہر کتب سنت میں بے شمار وارد ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ اقوام کے ایک فرد کا ذکر کیا، رغسہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، بڑا تاجر تھا، بڑا مالدار تھا، اور اس نے وہ مال گناہوں میں صرف کیا، اس کی پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی، لتھڑی ہوئی تھی، چن چن کے گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اپنے سارے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا، جمع کر لیا، اور مرتے ہوئے بھی 2 بڑے خطرناک گناہ کر گیا۔ بیٹوں سے پوچھتا کیف کنت ابا لکم، میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ بچوں نے کہا کہ بہترین باپ تھے، ہمارے لیے کمایا، ہمیں کھلایا پلایا، بہترین باپ تھے۔ کہا کہ بیٹو میری ایک وصیت نافذ کر دو گے؟ جی بتائیں، ضرور کر دیں گے۔ کہا کہ اذا انا مت فاحرقونی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری میت کو، لاش کو جلا دینا۔ حتی اذا صرت حمما، حتیٰ کہ جب میں کوئلہ بن جاؤں تو فطحنونی، اسے پیس ڈالنا، پیس کے میری میت کو ذروں میں تبدیل کر دینا۔ حتی اذا کان یوم عاصف، اور جب کوئی ایسا دن آ جائے جس دن بڑی آندھی ہو، تو اس دن اس راکھ کو نکال لینا اور آدھی راکھ ہواؤں کے سپرد کر دینا، تاکہ وہ ہواؤں کی تیزی اس راکھ کو بکھیر دے اور میرے ذرے ذرے جو ہیں بکھر جائیں، اور آدھی راکھ جو ہے اسے سمندر کی لہروں کے سپرد کر دینا، تاکہ یہ لہریں میری راکھ کے ذرے ذرے کو اپنے اندر سمو لیں اور مجھے پھیلا دیں۔ ایسا کیوں کرنا ہے؟ لئن قدر اللہ علی لیعذبنی عذابا شدیدا لا يعذبہ احد من العالمین، اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا، اللہ نے مجھے پکڑ لیا، تو ایسا شدید عذاب دے گا کہ ایسا عذاب اللہ تعالی تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دے گا۔ بڑا میں خطا کار ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کیا پاپ کما رکھے ہیں اور کیسے کیسے گناہ کر رکھے ہیں، تو تم مجھے جلا ڈالنا اور اس طرح میری راکھ کو بر و بحر میں بکھیر دینا کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو ایسا عذاب دے گا کہ تمام جہانوں میں ایسا عذاب کسی کو نہیں ملے گا۔ یکے بعد دیگر کئی گناہ مرتے مرتے کر گیا، میت کو جلانے کا کہہ گیا، جو کہ گناہ ہے، بہت بڑی معصیت ہے، اللہ کی قدرت میں شک کر گیا،
اس کے عقیدے کا ما حصل یہ سامنے آیا کہ اگر یوں ہی دفن کر دو گے تو اللہ مجھے پکڑ لے گا، اٹھا لے گا، اور اگر میری راکھ بنا کے مجھے بکھیر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے جمع کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ یہ اس کی قدرت میں شک تھا۔ مر گیا اور بیٹوں نے اس وصیت کو نافذ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی امر جاری کیا، جو ہوائیں تھیں، خشکی تھی، انہیں حکم دیا کہ تمہارے اندر جو اس بندے کی مٹی آئی ہے ایک ایک ذرے کو جمع کر دو۔ سمندروں کو حکم دیا ایک ایک ذرے کو جمع کر دو۔ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ، اور وہ بندہ ایک پلک جھپکتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے روبرو کھڑا ہے۔ یا عبدی ما حملک علی ما صنعت، میرے بندے یہ کیا کر کے آئے ہو؟ جو تم وصیت کر کے آئے ہو، اس وصیت پر تمہیں کس نے برانگیختہ کیا، کس نے ابھارا؟ تو کہتا کہ خشیتوں کا یا رب، یا اللہ تیرے خوف نے اور تیری خشیت نے۔ حالانکہ گناہ بے تحاشا ہیں، پوری زندگی گناہوں سے عبارت ہے، اور مرتے مرتے بھی بہت سے گناہوں کا ارتکاب کر گیا جن کا تعلق عقیدے سے تھا، شرک اور توحید سے تھا، مگر چونکہ اسے علم نہیں تھا، جہل تھا، اس کا جہل اس کے لیے عذر بن گیا اور اس کی خشیت اس کے کام آ گئی۔ لمحہ بھر کا اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اللہ نے بھانپ لی کہ بندہ میرے خوف میں سچا ہے، میری خشیت میں یہ صادق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی خشیت کی بنا پر فرمایا کہ غفرت لک وادخلتک الجنہ، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ یہ ایک وقت کی خشیت پوری زندگی گناہوں پر چھا گئی، تو انہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ اپنا تعلق انتہائی مستحکم طریقے سے جوڑ لو اور اس کی رحمت سے امیدیں وابستہ کر لو اور اس کے عذاب کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو۔ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور نیک اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ اگر نیک اعمال کی پذیرائی حاصل ہو جائے تو یہ بندے کا انتہائی کامیابی کا وہ نقطہ ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے ہوئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کیا کہ تعرف منزلۃ حارث منی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میرے بیٹے حارثہ کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا؟ اکلوتا تھا، نہ شوہر ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، وہ ایک ہی بیٹا زندگی کا سہارا تھا، جنگ بدر میں شہید ہو گیا۔ میں یہ سوال کرنے آئی ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کی یا نہیں کی۔ اگر اللہ نے قبول کر لی تو اصبر و احتسب، پھر میں صبر کر لوں گی اور اپنے بیٹے کی اس شہادت پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے خزانے سمیٹ لوں گی۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى، اور اگر معاملہ دوسرا ہے کہ بیٹا بھی چلا گیا اور اللہ نے قبول بھی نہیں کیا، تو پھر میں صبر نہیں کر پاؤں گی، پھر یہ صبر و قرار کے سارے بندھن ٹوٹ جائیں گے اور بے تحاشا روں گی، آنسو بہاتی رہوں گی۔ بس مجھے یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی شہادت قبول کی یا نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے خبر دے دی، آپ ناطق وحی تھے، کہ ام حارثہ انہا لجنان کثیرہ وان ابنک لاصاب الفردوس الاعلی، جنتیں بہت ہیں، اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس عطا فرما دی ہے۔ بشارت مل گئی کامیابی کی اور عمل کی قبولیت کی۔ مگر یہ قصہ صحابہ کی سوچ کا مظہر ہے کہ عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ہمیشہ ایک خوف دامن گیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما رہا ہے یا نہیں فرما رہا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کی قبولیت کی دعا ہونی چاہیے اور ان تمام شرائط کو اپنانا چاہیے جو قبول عمل کی اساس ہیں۔
ورنہ اللہ رب العزت بے پرواہ ذات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ تیرے پاس قیامت کی خبر آئی جس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، ان پر ذلت کی تہیں جمی ہوں گی، کالک ملی ہوگی۔ کیا قصور ہے ان چہروں کا؟ فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ، یہ تو عمل کرنے والے تھے اور عمل کر کر کے تھک جانے والے تھے، لیکن تصلی نارا حامیہ، یہ لوگ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں، گرم جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ حالانکہ قصہ یہ ہے کہ عمل کرنے والے تھے اور عمل کر کر کے تھک جانے والے تھے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن بہت سے لوگ پہاڑوں کی طرح نیکیاں لائیں گے اور ہم انہیں ذرے بنا کر بکھیر کر برباد کر دیں گے، اور کوئی نیکی کام نہ آئے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ ان رجلا لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وہو من اہل النار، کہ ایک بندہ بظاہر جنت والے کام کرتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں اس کو عمل کرتے ہوئے، بہت ہی نیک ہے، صالح ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں کہ بڑے اعمال صالح انجام دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی وہ من اہل النار، وہ قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا، حالانکہ دنیا اس کو نیکیاں کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اناس من امتی یأتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ یجعلها اللہ ہباء منثورا، میری امت کے بہت سے لوگ قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے، جیسے ایک پہاڑی سلسلے کی چوٹیاں کھڑی ہوتی ہیں، ایک چوٹی اور دوسری چوٹی، اس طرح اس کے اعمال چوٹیوں کی طرح کھڑے ہوں گے، دنیا کو دکھائی دیں گے۔ اچانک اللہ رب العزت ان سارے پہاڑ جیسے اعمال کو ذرے راکھ بنا کر بکھیر دے گا اور بالکل ضائع کر دے گا۔ وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ یہ نہیں بتاتا کہ کس کا عمل قابل قبول اور کس کا نہیں، مگر اس نے وہ شرائط بیان کر دیں جن کی بنا پر اعمال قبول ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شرط منتفی ہو جائے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک شرط اللہ کے بندو اخلاص کی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ بلا شبہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت اخلاص نیت پر ہے۔ آپ جو عمل انجام دیں اخلاص کے ساتھ انجام دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ ہی سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، دنیا کی شاباش اور دنیا کی واہ واہ اور دنیا کی تعریفیں ہرگز مقصود نہ ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اول سے آخر تک اپنے سارے اجزاء کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو، ہماری مہر تصدیق نہ ہو، وہ عمل مردود ہے۔ اس کا مردود ہونا دنیا میں ثابت نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں تو بے تحاشا نیکیاں کر رہا ہوں، مگر جب قیامت کا دن ہوگا، جب اعمال کے اجر سمیٹنے کا موقع آئے گا، یکلخت نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دیا جائے گا، اور کوئی نیکی کسی پذیرائی کے قابل نہ ہوگی، کیونکہ نیکیاں ہیں، عمل ہیں، مگر وہ عمل اللہ کے پیارے حبیب کی تصدیق اور آپ کی مہر سے خالی ہیں، تو وہ کیسے قابل قبول ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری طرح نمونہ ہے، مثال اور آئیڈیل ہے، کہ اپنے سارے اعمال میں، بلکہ پوری جو ایک زندگی ہے، زندگی کے لمحات ہیں، ان تمام کو گزارنا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ انہیں مثال بنا کر بھیجا جا رہا ہے
تمہارے لیے مثال تمہاری قوم برادری نہیں ہے، تمہارے باپ دادا نہیں ہے، تمہارے خود ساختہ ملا مولوی نہیں ہے، تمہارے خود ساختہ پیر و مرشد نہیں ہے، اپنے بنائے ہوئے امام نہیں ہے، بلکہ اسوہ اور آئیڈیل اور پوری طرح مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حجت جو تمام ہوئی ہے سارے بندوں پر، وہ انبیاء کی جماعت کے ذریعے ہے، مرسلین کی جماعت کے ذریعے ہے، کسی باپ دادا کے ذریعے نہیں ہے اور کسی کی قوم برادری کے ذریعے نہیں ہے۔ تو ہر وقت ہمیشہ یہ دو چیزیں نصب العین بن کر سامنے رہیں، ایک عمل میں اخلاص بھرپور طریقے سے، دوسرا عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کی قوت۔ اخلاص کی طاقت ہوگی اور اتباع کی قوت ہوگی، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور شکور ہے، سابقہ گناہوں کو بخشنے والا اور آئندہ کے اعمال کی قدر کرنے والا۔ اس کی قدردانی کیسی ہے؟ وہی بندے کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اگر وہ توفیق نہ دے تو انسان عمل کر ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من یرد اللہ بخیرا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما لے، خیر کا ارادہ فرما لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر نیک اعمال کھول دیتا ہے، اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا عص لہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اور خیر کا ارادہ فرما لے، اللہ تعالیٰ اس کو اصل بنا دیتا ہے۔ اصل جس کا معنی شہد۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بنانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو شہد کیسے بناتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوفقہ لعمل صالح، اللہ تعالیٰ اس کو اعمال صالحہ کی توفیق دیتا ہے، نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ وہ ایک عمل کرتا ہے، دوسری نیکی اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ بھی شروع کر دیتا ہے، عمل کی ایک سواری سے اترتا ہے، دوسری سواری پر بیٹھ جاتا ہے، اور یوں اس کے لیے اعمال صالحہ کھل جاتے ہیں، اللہ کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ اللہ کی توفیق سے نیک اعمال انجام دیتا ہے۔ یہ بھی خالق کائنات کی طرف سے قدردانی کی ایک شکل ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی بڑی پذیرائی عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو اور کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی قدردانی بڑی عظیم الشان ہے۔ یہ بات آپ نے ایک صحابی سے کہی تھی جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ انی اجد فی نفسی یا فی قلبی، اپنے دل میں پاتا ہوں وہ سختی جو عرابیوں اور بدوؤں کے دل میں ہوتی ہے، جو عرابیوں کے دلوں میں سختی ہوتی ہے، وہ سختی میرے دل میں پائی جاتی ہے۔ بڑا پریشان ہوں، اس دل کی سختی کا علاج چاہیے کہ میرے دل میں رقت آ جائے، انابت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی خشیت آ جائے۔ تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ جو نیکی سامنے آئے بظاہر چھوٹی کیوں نہ محسوس ہو، اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر گزرنا، اسے کر جانا اختیار کر لینا۔ اس طرح بار بار اگر نیکیاں کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی سختی کو دور کر دے گا، اور تمہارے دل میں اللہ رب العزت شفقت اور رحمت اور انابت اور خشیت پیدا کر دے گا، تمہارے دل کو اپنے خوف سے بھر دے گا۔ اگر یہ عمل کرو گے تو اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کا ایسا قدردان ہے کہ چھوٹی سی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر قبول کرتا ہے اور اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بندہ جس نے وصیت کی تھی پوری زندگی گناہوں سے لبریز ہے، اور مرتے مرتے 2-3 گناہ اور کر گیا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جھانکا،
خشیت سچی تھی، اللہ کا خوف سچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی ایسی پذیرائی کی کہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ بڑا ہی قدردان اپنے بندوں کے اعمال کا۔ تو ہم وہ اعمال انجام دیتے رہیں تاکہ خالق کائنات کی خوشنودی اور اعمال کی پذیرائی ہمیں حاصل ہوتی رہے۔ انہی دو بنیادوں پر، ایک اخلاص کی حفاظت کے ساتھ اور دوسرا اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کے جذبے کے ساتھ، اور کوئی نیکی ان دو شرائط سے خالی نہ ہو۔ اگر ایک شرط بھی مفقود ہو گئی تو وہ عمل قابل پذیرائی نہیں ہوگا، اس عمل کی قطعاً قدردانی نہ ہوگی۔ قدردانی اسی نیکی کی ہوگی جو اخلاص کی بنیاد پر ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے ساتھ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش کی تدبیریں فرماتا ہے۔ قیامت کے تعلق سے دو واقعات صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہیں۔ ایک شخص جس کو پکارا جائے گا حساب و کتاب کے لیے اور وہ حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے کیا نیکیاں لائے ہو، آج کی نجات کے لیے کیا داد راہ تمہارے پاس ہے؟ وہ دائیں بائیں جھانک رہا ہے، سوچ رہا ہے، اور کوئی نیکی اس کو نظر نہیں آ رہی۔ بالکل قحط ہے نیکیوں کا، بالکل نیکیوں کا قحط ہے، مفلس ہے، کوئی نیکی دکھائی نہیں دے رہی۔ اچانک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک بات پیدا کرے گا اور وہ بول اٹھے گا، یا اللہ ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے، تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ نیکی ہے یا نہیں، تیرے دربار میں وہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ کنت ادائن الناس، میں دنیا میں تجارت کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملے کرتا تھا، اور میں نے اپنے ملازمین سے کہہ رکھا تھا اگر کوئی ادائیگی میں بر وقت تیار نہ ہو پائے تو اس کو ڈھیل دے دینا۔ ادائیگی کی تاریخ اگر متعین ہو اور وقت پر وہ ادا کرنے سے قاصر ہو تو اس کو ڈھیل دے دینا، مہینے دو مہینے کی، بعد میں اسے وصول کر لیں گے۔ اور اگر دیکھو کہ فلاں شخص مفلس ہو چکا ہے، ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کو معاف کر دینا۔ یہ نیکی تھی جو میں اپنے ملازمین سے کہہ رکھی تھی، اور ملازمین یہ کام کیا کرتے تھے۔ یا اللہ یہی ایک نیکی ہے، تیرے دربار میں پذیرائی کے قابل ہے یا نہیں؟ اللہ پاک فرمایا کہ میرے بندے تو وہ کام کر کے آیا جو میرے کرنے والا ہے، ڈھیل دینا میرا کام ہے، لوگوں کو معاف کرنا میرا کام ہے، تو میں تجھے عذاب کیسے دوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دے گا۔ بڑا ہی قدردان اپنے بندوں کے اعمال کا۔ بس اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی پذیرائی ہو جائے۔ اب یہ معاملہ بالکل اخلاص کی بنیاد پر تھا، خود وہ سامنے نہیں آتا تھا، بس ملازمین کو ہدایت دے رکھی تھی کہ تم نے اس طرح کا کام کرنا ہے۔ یہ نیکی خالص تھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور قبول فرما کے بندے کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ تو بندہ جنت میں جا رہا ہے، جس کو بادی النظر میں کوئی نیکی دکھائی نہیں دے رہی کہ آج رب کے دربار میں کیا نیکی پیش کروں، اچانک اس کے جنت کے داخلے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو پکارا جائے گا علی رؤوس الخلائق، اب وہ آ رہا ہے، اس کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سرگوشی کر کے کہے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہ، یہ بندہ جو میرا آ رہا ہے اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہوں کو اٹھا رکھنا، وہ نہ کھولنا، بڑے گناہوں کا رجسٹر نہ کھولنا، صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا۔ وہ بندہ پہنچ گیا، اللہ رب العزت اس کو اپنے انتہائی قریب کر لے گا، اور اس کا حساب و کتاب سرگوشیوں کی شکل میں ہو رہا ہے۔ کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا نہیں ہونے دے گا، حالانکہ ہر بندے کا حساب دنیا سنے گی، اول و آخرین وہاں اکٹھے ہوں گے، ملائکہ ہوں گے، اور سب کے سامنے حساب و کتاب ہوگا۔ لوگ سنیں گے اور جانیں گے کہ یہ بندہ دنیا میں بڑا حاجی اور نمازی بنتا تھا، اصل اس کی کرتوتیں کیا ہیں۔ سارے بھرم ٹوٹ جائیں گے، اول و آخرین کے موجودگی میں بندہ رسوا ہوگا، انتہائی اس کو بدنامی حاصل ہوگی۔ مگر یہ کون شخص آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قریب کر لے گا۔ اور بعض حدیثوں میں اللہ تعالیٰ
یسترہ من الخلائق، اتنا قریب کرے گا، اپنا ایک پہلو اس پر رکھ دے گا اور اس کو پوری خلقت سے چھپا لے گا، سرگوشیوں سے حساب لے گا۔ حساب کیسے لے گا؟ فرشتوں کو کہہ دیا کہ چھوٹے اعمال پیش کرنا، بڑے گناہ چھپائے رکھنا۔ اب چھوٹے گناہ پیش ہو رہے ہیں جو وہ کر کے بھول چکا ہے، اور وہ چھوٹے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، ایک ایک گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اور بڑے گناہوں کی ہیبت سے ابھی سے کانپ رہا ہے کہ چھوٹے گناہ اس قدر تفصیل سے پیش ہو رہے ہیں، جب بڑے گناہوں کا کھاتا کھلے گا کیا بنے گا میرا؟ چھوٹے گناہ سارے پیش ہو چکے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اجعلوا حسنات، ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو، انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کے اندر اچانک ایک ہمت پیدا ہو جائے گی، ایک قوت سی آ جائے گی، وہ کہے گا کہ یا اللہ کچھ گناہ میں نے اور بھی کیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی پیش ہو جائیں۔ جب وہ خالق کائنات کی رحمت کو دیکھے گا کہ اس نے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا، تو سوچے گا وہ گناہ بھی نیکیاں بن جائیں تاکہ جنت کے اندر رفعت درجات کا باعث بن جائیں۔ یہ انسان کون ہے؟ کیا اس کا دنیا کا کردار ہے؟ وہ معصیتیں کی ہوں، گناہ کیے ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ بندہ اپنے اندر تین چیزیں پیدا کر لے، جو سابقہ زندگی میں گناہ کیے ان سے سچی توبہ کر لے، وآمن، اور توحید پر پختگی سے قائم ہو جائے، ایمان قوی ہو، ایمان میں کوئی کمزوری نہ ہو، وعمل عملا صالحا، اور توبہ کر لینے کے بعد اب صرف نیک اعمال کرتا رہے۔ بس یہ تین کاموں کی پابندی کر لے، ایک سچی توبہ جس پر قائم رہے، دوسرا مضبوط ایمان جس پر قائم رہے، اور تیسرا اعمال صالحہ، کسی توقف کے بغیر نیک اعمال انجام دیتا رہے۔ اللہ ایسے بندوں کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور یہ واقعہ اس پر شاہد عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خلائق کے سامنے اعلان فرما کے اس بندے کے تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو۔ جو بندہ ڈر رہا تھا گناہوں کے بوجھ سے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بشارت پا کر جنت کی طرف جا رہا ہے، جنت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یقیناً پروردگار غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، اپنے بندوں کے ساتھ مغفرت کے معاملے فرمانے والا، اپنے بندوں کی بخشش فرمانے والا، اس کے اعمال کی پذیرائی کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا، جس دن پروردگار کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ کیا اس کا ایک وقت کا کردار ہے اور کیا اس کی خشیت کا عالم ہے کہ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ وہ شخص جس کو کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کے خوف کی بنا پر اس گناہ کو ٹھکرا دے، اس دعوت کو ٹھوکر مار دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا، اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا۔ جیسے اس صحابی نے کہا تھا جس کو اناق نامی مکہ کی اس کی پرانی محبوبہ نے رات کی تاریکی میں گناہ کی دعوت دی تھی، وہ صحابی اسلام لا چکا، مکہ میں ایک مشن کے لیے گیا ہوا تھا اللہ کے پیغمبر کے حکم پر، رات کو چھپ کر مکہ میں داخل ہوا، اور وہ اناق اس کی پرانی دوست رات کی تاریکی میں کسی بندے کو تلاش کر رہی ہے، اس کی نظر پڑ گئی، اس نے فوراً پرانی محبتوں کا واسطہ دے کر دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے صاف کہا کہ اے اناق، میرے تیرے درمیان اب ایک چیز حائل ہو چکی، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کلمے کی بنا پر میرے رب کی خشیت اور خوف ہے۔ اب وہ خشیت اور خوف ایسا بن چکا ہے کہ میں اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، اس خشیت کو عبور کر کے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا اسوہ
جسے عزیز مصر کی بیوی نے تنہائی در تنہائی میں گناہ کی دعوت دی، ہی تلک اس پر فدا ہوتی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اسی خوف کی بنا پر گناہ کو چھوڑ دیا۔ یہ تقویٰ کی حقیقت ہے۔ ایک نوجوان ایک وقت ایسا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ ایسا قدردان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب میدان محشر میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور پسینے کی شدت ایسی ہوگی کہ لوگ دعائیں مانگتے پھریں گے کہ یا اللہ اس پسینے سے نجات دے دے، خواہ جہنم کے اندر ڈال دے، پسینے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اس ایک وقت کے کردار سے، وہ کردار جو خشیت سے مالا مال ہے، اللہ کے خوف سے لبریز ہے، اللہ کے ڈر سے بھرا ہوا ہے، اس کردار کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا، جہاں 90 اور 100 سال کے بوڑھے نیکیاں اور بدیاں شمار کر رہے ہوں گے، حساب و کتاب کی الجھن میں ہوں گے، وہاں یہ نوجوان جس نے ایک بار یہ تقویٰ کا مظاہرہ کیا، اللہ کے خوف کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ اس خوف کو ایسا قبول کرے گا، اس تقویٰ کو ایسی پذیرائی بخشے گا کہ اس کو میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ تو یقیناً وہ ذات بڑی غفور الرحیم ہے، غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے۔ بندوں کے یہ 2 ہی معاملے ہیں، بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے، اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں کی بخشش مل جائے اور نیک اعمال قبول ہو جائیں۔ اللہ نے اس مقام پر دونوں صفات کو جمع کر کے ایک عظیم بشارت دے دی کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے، گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور نیکیوں کا قدردان بھی ہے۔ تم توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، رب سے تعلق قائم رکھو اور اعمال صالحہ انجام دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی ندا جو اس کی رحمت اور بخشش اور قبولیت اور پذیرائی کی دلیل ہوگی، اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا، این المتحابون بی، این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبت کرتے تھے، جن کی محبت کا محور میری توحید تھی، جن کی محبت کی بنیاد میری توحید تھی، ایمان تھا، عقیدہ صافیہ تھا، وہ لوگ کہاں کہاں موجود ہیں۔ اللہ ان سب کو کھڑا ہونے کی توفیق دے گا، سارے اٹھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 2 نعمتیں عطا فرمائے گا، وہ قدردان ذات، شکور ذات، آغاز امر سے ہی ان بندوں کو 2 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ الیوم ذلہم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں تم سب کو اپنے سائے میں لے لوں گا اور تمہیں محشر کی گرمی سے اور سورج کی تپش سے بچاؤں گا، میدان حشر کے پسینوں سے بچاؤں گا، عرش کا سایہ عطا فرما دوں گا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ انعام یہ دے گا، رحمت کا معاملہ یہ فرمائے گا، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، کہ اللہ نے ان کے لیے نور کے ممبر تیار کر رکھے ہوں گے اور اپنے ساتھ اپنے قریب ان کو نور کے ممبروں پر بٹھا دے گا۔ انبیاء دیکھیں گے، صدیقین دیکھیں گے، شہداء دیکھیں گے، رشک کریں گے کہ ان بندوں کو کس قدر اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، کتنا اللہ کے قریب ہے اور کس طرح نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی قدردانی ہے۔ انہ غفور شکور، بڑا بخشنے والا اور اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ تو ان دونوں نقطوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ان دونوں اسماء حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو انتہائی کمال کے ہیں اور مبالغے کے معنی کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنی زندگی کے بقیہ دن گزارنے چاہیے، گناہوں سے مسلسل تائب ہوتے رہیں۔ یاد رکھیں جہاں خالق کائنات رحمتوں کا مالک ہے، شکور اور قدردان ہے، وہاں بعض اوقات بندوں کی گناہوں سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں، عذبت امرأۃ فی حرۃ، ایک عورت کو جہنم کا عذاب دیا گیا صرف ایک بلی کی وجہ سے، ربطتھا، اس نے اس کو باندھ دیا، فلاحی اطعمتھا، اپنی طرف سے کھلایا نہیں، ولا ترکتھا، نہ اس کو آزاد کیا کہ اپنی روزی خود تلاش کر لے، فماتت جوعا، وہ بلی بھوک سے مر گئی، اللہ رب العزت نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جبکہ طبرانی کی حدیث کے الفاظ میں نے پڑھے کہ بلی بھی اس کے ساتھ موجود ہے
اور اس کو مستقل نوچ رہی ہے، اس کے بدن کو کاٹ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر قدردان ہے، بخشنے والا ہے، تو کچھ گناہ ایسے ہیں جو خالق کائنات کو ناراض کر دینے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا رأیت صاحب المحجن فی النار، میں نے چھڑی والے کو جہنم میں دیکھا ہے، اپنی چھڑی سے ٹیک لگائے ہوئے، اس چھڑی سے حاجیوں کی چوری کرتا تھا، حج کرنے گیا تھا، اسے چوری کی لت پڑ گئی، وہ گٹھڑی دیکھی، کسی کا سامان دیکھا، چھڑی میں لپیٹ لیا اور چل دیا۔ کسی نے دیکھ لیا تو کہتا کہ چھڑی میں غلطی سے لپٹ گیا اور اس کو چھوڑ دیتا، اور اگر کسی نے نہ دیکھا ہوتا تو اس کو لے اڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گناہ کی بنا پر اس کو عذاب دیا، اسی محجن چھڑی پر ٹیک لگائے جہنم میں کھڑا ہے، جہنم میں کھڑا ہے۔ یقین اللہ رب العزت جہاں غفور الرحیم ہے اور بندوں کے اعمال کا قدردان ہے، وہاں اگر ہماری معصیتیں ہوں گی جو پروردگار کی ناراضگی کا باعث ہوں تو ہماری بربادی کا باعث بن سکتی ہیں، ہماری ہلاکت اور تباہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو زندگی کا نصب العین کیا ہونا چاہیے؟ اپنے گناہوں پر نظر ثانی کرتے رہیے اور توبہ کرتے رہیے۔ گناہوں پر جری ہونا انتہائی خطرناک ہوگا، توبہ کرتے رہیے، اور پھر ساتھ ساتھ نیک اعمال ان دو بنیادوں کے ساتھ انجام دیجیے جو قبول کی اصل مہر ہیں۔ ایک اخلاص کی حفاظت ہو، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت ہو۔ ہر نیکی ان دو نقطوں پر قائم ہو تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے، اپنے بندوں کی اعمال کی قدر کرنے والا، بڑا بخشنے والا۔ یقیناً نبی علیہ السلام کی حدیث کہ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعل والنار مثل ذلک، کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے، جنت بھی 1 فٹ کے فاصلے پر ہے اور جہنم بھی 1 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، اس کی قلبی کیفیتوں کو دیکھتا ہے۔ بعض اوقات اس کا عمل اور قلبی کیفیت، اس کے دل کی خشیت اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اور اس کی ایک ہی نیکی جنت کے داخلے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور بعض اوقات اس کے دل کا جبر و سرکشی، اس کے دل کا کبر اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، یا معصیت کی ہولناکی اللہ کو ناراض کر دیتی ہے، اور ایک ہی گناہ اس کی پکڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ جنت بھی 1 فٹ کے فاصلے پر اور جہنم بھی 1 فٹ کے فاصلے پر، ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے لیل و نہار آگے بڑھائیے، شب و روز آگے بڑھائیے انہی تمام سوچوں کے ساتھ، اور یہ سوچ ہماری زندگی کا حاصل بن جائے، زندگی کا محور بن جائے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دو میرا عذاب بھی بہت ہی دردناک ہے۔ جہاں غفور الرحیم ہوں وہاں عذاب علیم کا مالک بھی ہوں۔ تو ان دونوں فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گناہوں سے مسلسل توبہ کریں اور انابت کا راستہ اختیار کریں، اور اپنے دلوں کو اللہ کی خشیت سے بھر لیں۔ ان خشیت کی بنا پر نیک اعمال ہمیشہ انجام دیتے رہیں، تو یقیناً یہ نیکیاں اللہ کے ہاں بخشش کے باعث ہوں گی۔ اور ایسی نیکیاں خاص طور پہ جن کا تعلق اگر عقیدے سے ہو، جیسے حدیث بطاقہ ہے، 99 گناہوں کے دفتر لینے والا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، فرشتے دیکھیں کہ گناہ ہی گناہ ہے، ایک نیکی بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ قیامت کا حساب بہت تیز ہوگا۔ فرشتے اس کا رخ جہنم کی طرف پھیر دیں گے، چلو جہنم کی طرف، تمہارے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ کے میزان میں کیا تولو گے، کیا وزن ہوگا، گناہ ہی گناہ ہے۔ نتیجہ بالکل واضح ہے۔ اللہ فرمایا کہ لا تعجلوا علی عبدی، فرشتوں میرے بندے پر جلدی نہ کرو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، واپس لاؤ اس کو، ان عندی لہ حسنہ، میرے پاس اس کی ایک نیکی موجود ہے، اس بندے کی خاطر میں نے چھپا کر اور سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اپنے عرش سے ایک پرچی نکالے گا، یہ اس کی نیکی ہے، جا کر تول لو۔ اس پرچی کو تولا جائے گا 99 گناہوں کی دفاتر کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، پرچی بھاری پڑ جائے گی اور دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے، اور وہ بندہ جو جہنم کی طرف ہانکا جا رہا تھا اس کے لیے جنت کا فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ یہ اس کی قدردانی ہے۔ یقیناً عقیدے کی بہاریں، عقیدے کی پختگی
عقیدے کی مضبوطی بہت زیادہ بندے کی بخشش اور کامیابی میں کردار ادا کرتی ہیں۔ توحید کی حفاظت ہو، توحید کا فہم ہو، توحید سے محبت ہو، توحید کے مشن کو پیش کرنے کا جذبہ ہو، توحید کو سمجھیں اور آگے سمجھائیں، اعمال صالحہ بکثرت انجام دیں، اخلاص کے ساتھ اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی حفاظت کے ساتھ۔ گناہ اگر سرزد ہو جائے تو توبہ کو ملتوی نہ کریں، فوراً توبہ کا راستہ، انابت کا راستہ اختیار کر لیں تو انہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ کو غفور بھی پاؤ گے اور شکور بھی پاؤ گے، بخشنے والا بھی پاؤ گے اور قدردان بھی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، قدردانی فرما دے، اللہ ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان بندوں میں شامل فرما لے جن کی معصیتوں کو قیامت کے دن نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک ساتھی نے دعا کی اپیل بھیجی ہے، یہ کینسر کے مریض ہیں ہمارے بھائی، دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عطا فرما دے۔ شوکت خانم میں ان کا آپریشن ہے اور ان کو خون کی بھی ضرورت ہے A+، یہ بھی ساتھ ایک اپیل ہے ہمارے بھائی نوجوان خاص طور پہ آگے آئیں اور اپنے بھائی کی مدد کریں جن کا یہ گروپ ہو۔ انشاءاللہ یہ عظیم نیکی بہت زیادہ اللہ کے ہاں پذیرائی کا باعث بنے گی اور گناہوں کی بخشش کا باعث بنے گی۔ وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں اور ان کی سعادت اور ان کی کامیابی یا تکلیف سے نکالنے کی ہمیشہ سوچ بچار رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی قدر کرتا ہے۔ یہ کام اللہ رب العزت کے ہیں، اور جو بندے اللہ کے کام اختیار کر لیں، اللہ کی مخلوق کے کام آنے کے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے کام آتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو زمین والوں پر، تم پر رحم کرے گا آسمان والا۔ یقیناً یہ رحمت اور محبت کی بارشیں ہوں گی، اللہ کی رضا کی بارشیں ہوں گی جو بھی اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہے دنیا میں جس کی نیکی کا اجر میں نہیں دے سکتا، اس کی نیکی کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ پوچھا گیا وہ کون بندہ ہے؟ کہا کہ وہ بندہ جسے کوئی ضرورت ہو، رات بھر پریشان ہو کہ میری ضرورت کیسے پوری ہوگی، کون پوری کرے گا، اور صبح اٹھ کر میرے پاس آ جائے اور اپنی ضرورت میرے سامنے رکھ دے، تو اس بندے کا مجھ پر ایسا احسان ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ اپنے کسی بھائی کی تکلیف یا حاجت کے لیے چل پڑے اپنے گھر سے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 اعتکافوں سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فرامین پر عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی محبتوں اور رضا کے فیصلے فرما لے، اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين الصادقين في كل مكان. اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في أفغانستان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. सफ़ें दुरुस्त कर लीजिए, अपने पाँव चेक करें, सीधे क़िबले की तरफ होने चाहिए। पूरे पाँव साथ मिलाइए, सिर्फ उंगलियों का कोना मिलाना काफ़ी नहीं है, पूरे पाँव साथ मिला लीजिए, कदम से कदम, कंधे से कंधे, और सफ़ें सीधी कर लीजिए। बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाहु अकबर। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا طيب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह